السلام علیکم ویورز، بڑا اچھا سوال ہے. شاہزیب خان ہیں لاہور سے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ حماد اظہر کے آتے ہی پاک بھارت سرحدیں کھل گئی ہیں. دونوں ممالک میں عرصہ بعد چینی کاٹن یان کی درآمد کی اجازت دے دی گئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور مسائل حل ہونے کی جانب جائیں گے؟ شاہزیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ حماد اظہر کے آنے سے اس بات کو کنفیوز نہ کریں، چونکہ یہ کوئی سوئچ آن آف نہیں ہے، کوئی اچانک نہیں. اس طرح کا کام جو ہے وہ کوئی سیل فون کی گھنٹی نہیں ہے کہ بجی اور آپ نے اٹھا لی. نہیں، اس کے پیچھے پورا ہوم ورک ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی ڈرل ہوگی، ایک ایکسرسائز ہوگی پیچھے. سو اس کو پہلی بات یہ کہ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے حماد اظہر کے آنے سے. دوسری بات میں آپ کو عرض کروں کہ معاشرہ کہتے کسے ہیں؟ معاشرہ نکلا ہے معاش سے. معاشرہ تکمیل پاتا ہے انسانوں کے معاشی رشتوں سے. حتیٰ کہ والدین اور اولاد کے درمیان بھی معاشی رشتہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہو کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ کتنے بھی مؤدب اور اچھے کیوں نہ ہوں، ان کا پھر معاشی رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی یہاں کسی کی پوسٹنگ ہو گئی، کوئی یہاں ٹرانسفر ہو گئی، بیرون ملک چلا گیا. رویے اور رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. معاشیات ایسی. اچھا، جو دنیا ہے آج کی، میں نے عرض کیا کہ معاشرہ معاش سے بنتا ہے، معاشی رشتوں سے. آج کی دنیا ہے جو یہ گلوبل معاشرہ ہے. اسے لوگ تو کہتے ہیں نا عالمی گاؤں، گلوبل ولیج. میں اسے کہتا ہوں یہ گلوبل مارکیٹ ہے، گلوبل منڈی ہے. جیسے انسانوں کے درمیان اقتصادی رشتے ہوتے ہیں، معاشی رشتے ہوتے ہیں، لین دین چلتا ہے، بیچنے والا ہوتا ہے، خریدنے والا ہوتا ہے، اسی طرح قوموں کے درمیان فیصلہ کن اور آخری بات ہے اقتصادی. اچھا، دوسرا یہ سمجھ لیں کہ چینی کاٹن یان اس کی لابیز بہت طاقتور ہوتی ہیں. انفیکٹ ہر بڑے کاروبار کی لابیز پوری دنیا میں. امریکہ میں گن لابی بہت تکڑی ہے، جو اسلحہ بناتے ہیں پوری دنیا میں، بلکہ ان کا اثر رسوخ ہے. اسی طرح دیگر جو اشیاء ہیں دنیا میں، ان کی لابیز بہت سٹرونگ ہوتی ہیں. تو اگر مفادات کا ایک معاملہ شروع ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان کتنی بڑی منڈی ہے. وہاں جو چینی کاٹن یان کے جو کاروباری ہوں گے، وہ اتنی طاقتور لابیز ہوں گی، اتنے انفلوئنشل لوگ ہوں گے. حکومتیں اکانومی کے آگے کوئی شے نہیں ٹھہرتی. دیکھ لیں آپ، پاکستان چھوٹا ملک ہونے کے باوجود، آپ سن رہے ہیں نا، شوگر مافیا جی، شوگر مافیا جی، چینی مافیا، چینی مافیا. چینی مافیا کیا ہے؟ یہ قدم قدم پہ اس طرح کے، اس کو میں تو مافیا کاروبار آپ کہہ لو، جو بھی کہنا ہے، یہ لابیز ہوتی ہیں بہت طاقتور. یہ مرضی کے قوانین بناتی ہیں، قوانین کو کی ٹیمپرنگ کر سکتی ہیں. سو جب اس طرح کے مفادات جنم لیں گے، بڑھتے جائیں گے، اور الٹیمیٹلی فیوچر بھی یہی ہے. یہ دنیا جو ہے، یہ گلوبل ولیج یا گلوبل منڈی یا گلوبل مارکیٹ یا گلوبل سپر سٹور کہہ لیں آپ، گلوبل شاپنگ مال ہے. لین دینے کا دھندا ہے بھائی یہ سارا. اور یہ پوری کی پوری دنیا بیٹھی ہے اس پہ، بارود کے ڈھیر پہ. ٹھیک ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا. تو یہ ماڈرن ورلڈ یہ بات افورڈ نہیں کر سکتی کہ ادھر کو تیلی ایک جگہ لگے گی تو قیامت ہے. پھر تو پڑوسی کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہ بھی ہوں تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ کوئی اس کا گھر جو ہے وہ ڈائنامائٹ سے اڑا دے، یا اس کے گھر پہ جہاز آ گرے، کیونکہ ساتھ میں پھر
اپنا بھی تو جائے گا نا. سو اس لیے یہ گلوبل منڈی اس طرح اور کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی پاگل پن کو, انتہا پسندی کو. اس طرح کی چیزوں کو اور طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے, اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے, اور دنیا ان کو اگنور نہیں کرتی. اور یہ جو بات آپ نے کہا نا ماد ازر کی حقیقت نہیں, یہ معاملہ اور طرح کا ہے اور یہ بڑی دیر سے چل رہا ہے. دعا کریں آپ بھی اور جو ہمارے بھارت میں جو دوست ہیں وہ بھی کہ اللہ کرے سینٹی پرویل کرے. غربت کے خلاف لڑو, جہالت کے خلاف لڑو. ہم نے ذلیل ہونے کا اس خطے نے کو ٹھیکہ لیا ہوا ہے دنیا میں. ہمارے بعد آزاد ہونے والا چین وہ سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں اور ہم اسی چکر میں خوش ہو رہے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. کوئی طریقہ نہیں ہے. نارمل ہو کے ٹھنڈے ہو کے کروڑوں بچہ اسکول سے باہر دھکے کھاتا پھر رہا ہے. بے روزگاری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. لوگوں کو 2 وقت کی روٹی. ہندوستان کا بہت برا حال ہے, میں خود دیکھ چکا ہوں. اس لیے اللہ کرے صورتحال بہتر ہو, اور میرا خیال ہے کہ بہتری کی طرف ہی جائے گی, دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے. السلام علیکم ویورز. عابد بقار صاحب کا راولپنڈی سے سوال ہے کہ شاہد خاقان اور مولانا عبدالغفور کا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر نہ ماننے پہ اتفاق, دونوں رہنماؤں کا دیگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو اپنا قائد حزب اختلاف لانے کے لیے حکمت عملی طے کرنے کا فیصلہ. مجوزہ فیصلے کے پی ڈی ایم پر کیسے سیاسی اثرات مرتب ہوں گے؟ ہم بے شمار لفظ جو ہیں وہ روا روی میں استعمال کر جاتے ہیں جن کا حقائق سے تعلق نہیں ہوتا. یہ سیاستدان نہیں ہے. سیاستدان اگر آپ دیکھو تو اور طرح کی چیز ہوتی ہے. اچھا رہ گئے ان کے اثرات, ان پہ کیا اثرات مرتب ہونے ہیں, کس چیز کے اثرات مرتب ہونے ہیں؟ ان میں کوئی ہیر رانجھا نہیں ہے, نہ کوئی سسی پنو ہے, نہ شیری فرہاد ہے. ان کا ملنا بھی دھندا ہوتا ہے, ان کا نہ ملنا بھی دھندا ہوتا ہے. ان کا اتحاد بھی کاروبار, ان کا انتشار بھی کاروبار. اور یہ وہ ایک مصرع بڑا خوبصورت ہے, یہ ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں, ڈھیٹوں اور موقع پرستوں پر کسی قسم کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. یہ گرگٹ ہیں, گرگٹوں کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں. کینچلی جیسے سانپ نہیں کہتے 100 سال کا ہو جائے تو وہ بدل لیتا, اپنی کینچلی بدل لیتا ہے. اس لیے کیا سیاسی, یہ سیاستدان ہے نہیں. سیاسی اثرات کیا ہے؟ ایک سلسلہ ہے جو ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہم اسے سیاست سمجھے جا رہے ہیں. اس ملک کی جمہوریت نہیں ہے, اس ملک کی سیاست نہیں ہے. اس ملک کی ٹوٹل تاریخ میں سیاستدان نہ ہونے کے برابر آئے. باقی پتہ نہیں کون تھے, مہمجو تھے, وارداتیے تھے. پولیٹیشین تو کچھ اور ہوتا ہے, وہ تو رول ماڈل ہوتا ہے. یہاں تو گھس بیٹھیے ہیں یا بلیک میلرز ہیں یا کک بیک اور کمیشن کھانے والے ہیں. تو سیاست تو سنت ہے آقا کی, بہت کمال کا. ان کو تو سیاستدان کہتے ہوئے مجھے گھن آتی ہے, خوف آتا ہے, گناہ محسوس ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. میں تو کبھی کسی حکومت کے ساتھ نہیں رہا. میں عوام کے ساتھ ہوں, میں پاکستان کے ساتھ ہوں. میری دھرتی ہے, میرا ماضی ہے, میرا مستقبل ہے. لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں میں تو تھرو آؤٹ. ہاں اپوزیشن میں کوئی ہو اور مار کھا رہا ہو تو اس کے لیے سمپتھی آ جاتی ہے. میری پورا کیریئر آپ کے سامنے ہے. آپ چاہیں کسی سے تصدیق کر لیں. 27, 28, 29 سال ہو گئے مجھے کالم لکھتے ہوئے. میں نے تو کبھی کسی حکومت کا, اور دوسری طرف میں نے مخالفت برائے مخالفت بھی کبھی نہیں کی. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب پنجاب فوڈ اتھارٹی بنائی شہباز شریف صاحب نے, میں نے بہت اس کو پریز کیا, اس کی پرفارمنس کو. پھر انہوں نے ایک اور آئیڈیا فلوٹ کیا جس کو بدنصیبی سے فالو اپ نہیں نصیب ہوا, وہ تھا کچن گارڈننگ کا. میں نے بہت اس کو اپریشیٹ کیا. تو اچھا کام اگر کو کرے گا تو اس کی بندہ مخالفت اگر کرے تو وہ اپنی نظروں سے گرنے والی بات ہے. سو میں نہ
کسی حکومت کے حق میں ہوں نہ خلاف ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جو لوگ ہیں ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ جی ایک طرف طارق جمیل صاحب جیسا بندہ، ٹھیک ہے، مبلغ ہیں، بہت خوبصورت انسان ہیں، بہت اعلیٰ انسان ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف جی ان کو دیا اور ایک طرف ان کو دیا۔ او بھائی، اپنی اپنی سوچ ہے، آئی ریسپیکٹ دیئر اوپینین، جو بھی ہے، میری رائے اس سے مکمل طور پہ مختلف ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے، زندگی کا روپ بالکل اور ہے۔ رب العالمین نے جہاں آبشاریں بنائی ہیں وہاں آتش فشاں پہاڑ بھی بنائے ہیں، جہاں سمندر تخلیق کیے ہیں وہاں صحرا بھی اسی کی تخلیق۔ آپ کسی کو رائٹ آف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، زندگی ہوتی ہے تو موت بھی آتی ہے۔ سو اس کو اس طرح دیکھنا میرا خیال ہے میرے نزدیک مناسب نہیں، یہ نامناسب رویہ ہے۔ یہ تھوڑا سا ویژن کا فرق ہوتا ہے، اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ مثلا میں اب آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں جس پہ اگر آپ بالکل غیر جانبداری سے بغیر کسی تعصب کے غور کریں تو آپ کو عجیب جان، دیکھو جہاں سنت سادھو اولیاء ہوتے ہیں وہاں ڈاکو بھی ہوتے ہیں، ریپسٹ بھی ہوتے ہیں۔ یہ زندگی ہے جس کی سب سے، میرے نزدیک سب سے، رب العالمین کی سب سے عالی شان تخلیق کیا ہے؟ یعنی ریچھ کا ایک تھپڑ نہیں کھا سکتا، چاہے رستم ہو، چاہے مسٹر یونیورس ہو، ہاتھی اس کو سونٹ سے پکڑ کے مارے، کیما کر دے، اس کا دیوار پہ دے مارے تو ٹھیک ہے، لیکن انسان کیا بلا ہے، وہ مریخ اور چاند تک بھی پہنچ گیا، اس نے ہتھیار بنا کے، ہاتھی اس کے سامنے کھلوانا بھی نہیں ہے، وہ ویل مچھلی کا بھی شکار کر سکتا ہے۔ اتنی عالی شان، اشرف المخلوقات۔ اسی لیے انسان کو، میرے جیسے اشرف المخلوقات نہیں ہوتے، ہم اشرف المخلوقات کی فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں یہ، اور وہ بھی اٹیسٹڈ نہیں ہوتی، وہ سپیریئر برینز ہوتے ہیں، عالی شان دماغ جو ہوتے ہیں، شاہ دماغ ہوتے ہیں، کریٹو لوگ ہوتے ہیں، وہ اشرف ہم ان کی فوٹو کاپیز۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ذرا تصور کریں ایک انسان کا، ایک حسین آدمی کا تصور کریں، ایک خوبصورت خاتون کا، ایک بہت ہی پیارے بچے کا، ذرا ویژولائز کریں، پھر یہ ویژولائز کریں کہ اس کے اندر ایک مثانہ بھی ہے اور اس کے اندر ایک معدہ بھی ہے، دو گندگی کے مراکز ہیں۔ خالق نے جس کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو، آپ مجھے بتائیں، ایسا نورانی چہرہ، ایسی خوبصورت آنکھیں، سارا کچھ سراپا خوبصورت، قد کاٹ خوبصورت، چہرہ خوبصورت، آواز خوبصورت، اطوار خوبصورت، آداب خوبصورت، انداز زندگی خوبصورت، معدہ ہے۔ کائنات کے خالق و مالک و رازق نے بھی اس میں یہ رکھے، دو آنکھیں ہیں نا، دو کان ہیں، تو گندگی کے بھی دو مراکز ہیں، اور وہ اتنے ہی اہم ہیں جتنی آنکھیں، دل یا دماغ۔ اب مجھے بتائیں، ایک آدمی کا اگر معدہ ہی بالکل برباد ہو جائے، کیا کرے گا دماغ، کیا کرے گا دل؟ اچھا، اسی طرح اگر وہ مثانے کا پرابلم ہو جائے، گندگی کا مراکز ہے نا، بٹ دے آر ایکولی امپورٹنٹ۔ انسانی بدن اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ سو انسانی معاشرے جب اسی طرح چلتے ہیں نا، معاشرہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میں اکثر کوٹ کرتا ہوں علی شریعتی مرحوم کا ایک جملہ ہے، چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس۔
یہ زمانے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاں انچینجنگ رولز فار دی انچینجنگ نیڈس، بنیادی اصول وہ قائم رہیں گے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، بٹ انچینجنگ رولز فار دی انچینجنگ نیڈس اور چینجنگ رولز فار دی چینجنگ نیڈس وہ کل تک کی بات ہے۔ اونٹوں، گھوڑوں، گدھوں، خچروں، بیل گاڑیوں پہ پھرتے تھے، کل تک کی بات ہے۔ آپ ہل چلاتے تھے، حالیہ نے ہل ڈک لے تیرے لونگ دا پیا لشکارا، کدھر گیا لونگ کا لشکارا، کدھر گئے ہل، ٹریکٹر کہاں سے آ گیا؟ نئے نئے پروفیشنز آئے ہیں، اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں۔ دیکھو کل تک کی بات، کل تک عورت کی آواز کو کہتے تھے عورت کی آواز بھی عورت ہے، وہ بھی سننا۔ ہمارے محاورے ہیں کہ جی ہماری خواتین کو تو کبھی سورج کی کرنوں نے بھی نہیں دیکھا۔ اب معاشرہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا جب تک یہ 49% ہوتی، 50%، 51% عورت جب تک یہ پارٹیسپیٹ نہ کرے، وہ نہیں ہوتا۔ بچیوں کو کل تک پڑھانا ضروری نہیں تھا، اب بہت ضروری ہے۔ دنیا بہت مختلف ہو گئی ہے، ضروریات زندگی میں اتنا تنوع آ گیا ہے۔ چلے جائیں 2000 سال پیچھے کے زمانے میں، جہاں 2 وقت کی روٹی چھوٹی کو خیمے شیمے جیسے ترک رہا کرتے تھے خیموں میں، تو اس طرح گیا مویشی موشی پالو، بس ٹھیک ہے، چراؤ بھیڑ بکریاں اور ان کا دودھ پی کے یا گوشت کھا کے لیٹ جاؤ۔ نہیں، اب نہیں، دنیا بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے، نئے نئے پروفیشنز ہیں، یہ ذرائع معاش ہیں۔ اب بدکار تو بہت سالے قسم کا بظاہر نظر آنے والا بندہ بدکار تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو آپ کو نیم سالے نظر آ رہا ہے یہ آرڈنری، ممکن ہے وہ کردار کا بہت ہی اعلیٰ آدمی ہے۔ سو یہ معاشرہ اسی طرح چلتا ہے، اس میں آنکھیں، خوبصورت چہرہ، روشن آنکھیں، کریٹو دماغ، دھڑکتا ہوا دل، اس کے ساتھ میں بھی ہے بھائی جان، یہ پیکیج ہے۔ اس لیے معاشرہ بھی ایک پیکیج ہے، اور اس میں کوئی، مجھے اس میں اپنے اپنے کام، مولانا طارق جمیل میرے بھائی ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں، انہوں نے انتخاب کیا، بہت اعلیٰ خاندان ہے اور بہت پرانا خاندان ہے، شیر شاہ سوری کے زمانے میں حکمران خاندان رہا یہ، ٹھیک ہے، بھائی ان کے ڈاکٹرز ہیں۔ اچھا، انہوں نے زندگی، اللہ پاک نے ہم کو اس رستے پہ کر دیا، اب وہ تبلیغ کی طرف چلے گئے۔ کئی لوگ ہیں جو مسیحا جسے ہم کہتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جو لوگوں کے کڈنیز نکال کے بیچ دیتے ہیں۔ اچھا، بہت اچھی پرفارمر اگر کوئی خاتون ہے، مجھے نہیں پتا ایوارڈ، مجھے مولانا کو پتہ ہے، خبریں میں نے بھی پڑھی ہیں، لیکن کسی ایکٹریس کو اگر مل گیا تو کیا ہے بھائی، وہ اپنے فن میں، وہ کام ہے ایک، اٹس اے پروفیشن، وہ اس لیے کوئی میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کو اگر پسند نہیں تو وہ آپ کی پسند ناپسند ہے، میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی تنقید بنتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کے کالم کا عنوان ہے جی ماضی اور مستقبل کی جھلکیاں۔ مجھ جیسے عام گناہ گار اور سیکولر سے آدمی کے دل، دماغ، کیا روح کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں جب میں اپنے اسلاف کی تاریخ دیکھتا اور پھر اس کا موازنہ اپنے آج سے کرتا ہوں۔ عالم اسلام میں کوئی ایک ملک تو ایسا ہو جو بغیر کسی ڈکٹیشن کے پورے قد سے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو، لیکن یہاں تو عالم اسلام کی اکلوتی ایٹمی طاقت بھی IMF جیسے ایک معمولی استعماری پرزے کی انگلیوں پہ محو رقص اور اس کی جنبش ابرو کی طرف تکتی رہتی ہے۔ پیدرم سلطان بود کی بدبودار دلدل سے نکل کے ایمانداری، دیانتداری سے سوچنا ہوگا کہ ہمارے اشراف اور اجلاف، حکام اور عوام کا اجتماعی کردار کیا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ کے تو کوئی غدار بھی اسلامی صفوں میں داخل ہو سکتا ہے، اور کیا میر جعفر، میر صادق مسلمان نہیں تھے؟ ہم ہر وقت حکومتوں اور حکمرانوں کو کوستے رہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے فیصد لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان درندہ نما
رہنماؤں کی آمد کے رستے کون ہموار کرتا ہے؟ اس ملک کی موجودہ حالت ہم سب کے لیے ایک اجتماعی سزا ہے۔ میرا بھٹوز یا شریفوں کے ساتھ کوئی اناد، کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، لیکن یہ سب کچھ دراصل قیمت ہے اس شخصیت پرستی کی جو بت پرستی سے بہتر ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا، میاں دے نعرے بجن گے، اپنے اللہ آقا اور اپنی اولاد کی قسم اٹھائیں اور بتائیں کہ کیا کسی کمزور سے کمزور گئے گزرے ترین مسلمان کو بھی یہ بیہودہ لغو بے بنیاد نعرے زیب دیتے ہیں؟ ہاں، آپ کہو کہ جب تک سورج چاند رہے گا آقا تیرا نام رہے گا، اور اللہ دے نعرے بجن گے۔ جو خالق ہے، جو امر ہے، ٹھیک ہے نہ کسی نے اس کو جنا نہ وہ جنا گیا، تو یہ ایک فانی انسان بالکل لتھڑے ہوئے گناہوں میں، تو لیکن جب اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں آپ، تو ان نعروں کا مطلب کچھ اور ہے۔ جب اللہ اور آقا کا نعرہ لگتا ہے تو وہ دراصل ان کے پسندیدہ نظام کے قیام کی بات ہوتی ہے، ورنہ ساری سروس اور لپ سروس بے معنی ہے، منافقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور وہ نظام ہے اقتصادی عدل سے لے کے عدالتی عدل تک پر مشتمل مکمل طور پہ منصفانہ متوازن معاشرہ۔ ابھی چند روز پہلے میں دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش کی ایک تصویر ہمارے مختلف اخباروں میں شائع ہوئی، جس میں مسجد کے اندر مسلمان آپس میں لاٹھیوں سے لڑ رہے تھے۔ میں سوچتا رہا کہ پروردگار یہ کیا ہے؟ چاروں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، ہم خود کیسے ہیں؟ اچھا، کل تک ہمارا حصہ تھے، آج بنگلہ دیش اللہ اسے خوش رکھے، آباد رکھے، کیا ہے؟ کون لوگ ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں؟ تو ابھی کل تک کی بات ہے، کتنی صدیاں گزری ہیں جب آپسی جنگوں کے باوجود بغداد کے علاوہ، بغداد اپنے وقت کا نیو یارک، بغداد کے علاوہ کئی ثقافتی مراکز عروج پہ تھے۔ فاطمیوں کے زیر اثر قاہرہ دنیا جہان کا کریز تھا، علوم و فنون کا گہوارہ بن چکا تھا۔ سمرقند میں نشاط ثانیہ کا سما تھا، قرطبہ میں ثقافتی علمی رنگا رنگی عروج پہ تھی۔ بو علی سینا جیسے، جسے مغرب میں ایوس سینا کے نام سے جانا جاتا ہے، الفارابی، ابن حزم جیسے عالی دماغ موجود تھے جن کے اقلیت پسند افکار نے بے شمار یہودی اور عیسائی فلسفیوں اور مفکرین کو متاثر کیا۔ 19ویں صدی میں ماہر لسانیات، بہت بڑے انٹلیکچوئل ارنسٹ نے ابن رشد کو آزاد روح اور اندھے عقیدوں کے خلاف اقلیت پسندی کی اولین آواز قرار دیتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ یہاں میں یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابن رشد راسخ العقیدہ مسلمان اور شرعی قوانین کے جج یعنی قاضی تھے۔ پھر صلیبی جنگوں سے لے کے منگولوں اور پھر امیر تیمور تک، جس نے سمرقند کو دنیا کا پرشکوہ ترین شہر بنا دیا، پھر عثمانیوں کا، سلطنت عثمانیہ کا عروج، یہ سب بنیادی طور پہ روایتی زرعی معاشرے تھے جو آج کی طرح اپنے اندر کسی قسم کی قابل ذکر جو حال آج ہے ہمارا معاشی، تعلیمی، معاشرتی، مذہبی، روحانی، سیاسی اور دانشورانہ تبدیلی لانے کے قابل نہ تھے، قابل نہ رہے۔ ادھر یورپ 300 سال ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بعد بالکل مختلف انداز میں مختلف معاشی بنیادوں پر استوار ہو رہا تھا۔ صرف اضافی زرعی پیداوار پہ انحصار کرنے کی بجائے یورپ کی بنیاد ٹیکنالوجی اور سرمایہ ہو چکی تھی، جس نے مغرب کو اپنے وسائل میں لامحدود اضافہ کے قابل بنایا۔ 16ویں صدی تک یورپی سائنسی انقلاب برپا ہو چکا تھا، جس نے انہیں دنیا پہ ایسی گرفت اور غلبہ عطا کیا جو پہلے کبھی کسی کو نصیب نہیں ہوا تھا، اور اسی کے نتیجے آج ہم بھگت رہے ہیں۔ صنعت و حرفت، زراعت،
طب، تجارت، جہاز رانی، اسلحہ سازی میں نت نئی دریافتیں ہو رہی تھیں جو مزید ایجادات کو جنم دے رہی تھیں، اور معاشرہ زیادہ سے زیادہ سائنسی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ معاشرے میں جدیدیت کا مطلب فکری اور سماجی تبدیلی ہوتا ہے۔ ہر نئی ایجاد نئے رویے اور ضروریات بھی ایجاد کرتی ہے۔ مذہبی اختلافات، خرافات، فروعات اور روحانی آدرشوں کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے سے روکنا لازمی ہوتا ہے، اور اس ناقابل تردید حقیقت کو تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ اگر انسانی معاشرہ اپنے تمام اداروں کو عقلی اور سائنسی اصولوں کے مطابق منظم کر لے تو وہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں تو اپنے یہ منحوس کرنٹ افیئرز ہی نہیں جینے دے رہے جن میں کوئی کرنٹ ہی نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ انسان کے مسائل سے، اس کی سوچ سے اس کی اوقات کا پتہ لگتا ہے۔ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ بلاول بھٹو، مریم، مولانا، مہنگائی، قابل کابینہ کی تلاش، 2.5 سال ہو گئے ختم ہونے میں نہیں آ رہی، قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی، پوسٹنگز، ٹرانسفرز، رشوت، حرام، کمیشن، کک بیک، مفرور نیلسن منڈیلے، تحریکیں، لانگ مارچ، گالی گلوچ، بے مقصد ٹاک شوز، اور بڑھ کے اللہ نہ کرے کہ ہمارے کرنٹ افیئرز ہی ہمارے فیوچر افیئرز بھی ثابت ہوں۔